ونصلي على رسوله الكريم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم وإذا بنى المشتري أو غرس ثم قضي للشفيع بالشفعة فهو بالخيار إن شاء أخذها بالثمن وقيمة البناء والغرس مقلوعين وإن شاء كلف المشتري بقلعه وإن أخذها الشفيع فبنى أو غرس ثم استحقت رجع بالثمن ولا يرجع بقيمة البناء والغرس۔ یہاں سے ایک نیا مسئلہ شروع فرما رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ مشتری نے بائع سے زمین لے لی اور زمین لینے کے بعد اس زمین پر تعمیرات شروع کر دیے، مثال اس میں مکان بنایا یا اس زمین میں کوئی آبادی کر دی یا اس زمین میں اس نے درخت لگائے، اور اس کے بعد پھر اس زمین کا فیصلہ ہوا شفیع کے لیے، تو اس صورت میں اس کا کیا حکم ہے؟ یا اسی طرح شفیع نے زمین لی، اس میں تعمیرات کیے، درخت لگائے، اور یا پھر جو ہے اس کو کوئی مستحق نکل آیا تو پھر شفیع کے لیے کیا فیصلہ ہوگا؟ تو ان دونوں مسئلے کو یہاں بیان فرما رہے ہیں۔ پہلی صورت میں کہ جب مشتری بنائے یا اس میں کوئی درخت لگائے، گھر وغیرہ بنائے، اس زمین کو آباد کرے، تعمیرات کرے، مکان بنائے، اس کے بعد پھر اس زمین کے لیے جو ہے وہ اس زمین کا فیصلہ شفیع کے لیے ہو جائے شفع کی وجہ سے، تو اب اس کو اختیار ہے، چاہے تو یعنی شفیع کو اختیار ہے، چاہے تو اس زمین کو لے لیں قیمت کے بدلے میں، زمین کی جو قیمت ہے صرف وہی قیمت دے دیں، اور جو تعمیرات اور جو درخت وغیرہ مشتری نے لگائے ہیں ان کو گرا کر ان کا جو کباڑ کی جو قیمت بنتی ہے اس کی قیمت کے ساتھ لے لیں، یا جو ہے چاہے تو مشتری سے کہے کہ بھئی وہ اپنا کباڑ اٹھا کر لے جائیں۔ ٹھیک ہے، اس کی مثال اس طرح ہے کہ مشتری نے 1,00,000 روپے میں زمین خریدی اور اس میں 30-40 ہزار روپے کا جو ہے وہ گھر بنا دیا، گھر کی تعمیرات میں لگا دیے، درخت وغیرہ لگا دیے، تو اب یہ شفیع کے لیے جب فیصلہ ہو جائے تو شفیع اس زمین کو اگر لینا چاہے تو یا تو 1,00,000 روپے تو اس زمین کی اصل قیمت ہے وہ دے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ جو تعمیرات مشتری نے اس زمین پر کی ہیں، درخت وغیرہ لگائے ہیں، اس تعمیرات کو توڑ کر اور ان درختوں کو اکھاڑ کر ان کی کباڑ کی جو قیمت بنتی ہے، مثال کے طور پر وہ گھر گرایا، اس کی جو پتھر وغیرہ تھے، اس کی جو سریے وغیرہ تھے، تو ان کی قیمت جو ہے 5,000 روپے تھی، تو 1,00,000 روپے اور 5,000 روپے دے کر وصول کریں، چاہے تو اس کو کہے کہ بھئی اپنے درخت اور جو اس نے مکان بنائے ہیں ان سب کو جو ہے وہ اکھاڑ کر لے جائے، مجھے صرف زمین دے دیں۔ ٹھیک ہے، دیکھیں وَإِذَا بَنَى الْمُشْتَرِي أَوْ غَرَسَ، جب مشتری گھر بنائے یا درخت لگائے، ثُمَّ قُضِيَ لِلشَّفِيعِ بِالشُّفْعَةِ، پھر شفیع کے لیے اس زمین کا فیصلہ ہو جائے حق شفع کی وجہ سے، فَهُوَ بِالْخِيَارِ، شفیع کو اختیار ہے، إِن شَاءَ أَخَذَهَا بِالثَّمَنِ، چاہے تو اس کو لے لے قیمت کے ساتھ، یعنی وہ قیمت جو بائع اور مشتری کے درمیان طے ہوئی ہے، وَقِيمَةِ الْبِنَاءِ وَالْغَرَسِ مَقْلُوعَيْنِ، اس تعمیرات اور اس درخت کی قیمت کے بدلے میں، مقلوعین اس حال میں کہ وہ دونوں اکھاڑے ہوئے ہوں، یعنی ان کو گرا کر جو کباڑ جس کو ہماری زبان میں بولتے ہیں اکھاڑے ہوئے، اس کباڑ کی جو قیمت بنتی ہے وہ دے دیں۔ وَإِن شَاءَ كَلَّفَ الْمُشْتَرِي بِقَلْعِهِ، اور چاہے تو مشتری کو مجبور کریں کہ بھئی وہ ان کو اکھاڑ کر لے جائیں۔ ٹھیک ہے، یہاں پر جو ہے شفیع صرف زمین کی قیمت اس لیے دے گا، جو نقصان ہے وہ مشتری کو اس لیے برداشت کرنا پڑے گا
مشتری نے ایک ایسی زمین پر تعمیرات شروع کر دی جس میں غیر کا حق متعلق تھا، جو کسی دوسرے کے حق اس زمین پر لگا ہوا تھا، تو جب شفیع کا حق اس زمین پہ لگا ہوا تھا، اس کے باوجود مشتری نے اس زمین پر کام شروع کر دیا، تو اس وجہ سے مشتری کی جو نقصانات ہوئے ہیں اس کا ازالہ نہیں کیا جائے گا، وہ اس کی اپنی غلطی کے بنا پر اس نے اٹھائے ہیں، تو لہذا وہ خود برداشت کرے گا۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ وَإِنْ أَخَذَهَا الشَّفِيعُ فَبَنَا أَوْ غَرَسَ، شفیع نے زمین لے لی، اس نے گھر بنایا یعنی تعمیرات کی، او غرس یا درخت لگایا، ثم استحقت، پھر اس زمین کا کوئی مستحق نکل آیا، تو رجع بالثمن، تو مشتری صرف قیمت کا رجوع کرے گا، ولا يرجع بقیمت البناء والغرس، تعمیرات اور درخت وغیرہ کی قیمتوں کا رجوع نہیں کرے گا۔ ٹھیک ہے، مشتری صرف قیمت کا اس لیے رجوع کرے گا کہ ظاہر ہے اس نے قیمت دے کر یہ زمین لی ہے، اس زمین کے بدلے میں اس نے قیمت لی ہے، تو اس قیمت کا وہ رجوع کرے گا۔ لیکن جو تعمیرات وغیرہ اس نے لگائے، جو درخت وغیرہ لگائے، جو آبادی اس زمین پر کی ہے، اس آبادی کا شفیع جو ہے وہ نہ مشتری سے رجوع کرے گا نہ بائع سے، اس لیے کہ شفیع نے یہ جو گھر یا یہ جو زمین لی ہے یہ اپنے اختیار سے لی ہے، اس کو کسی نے مجبور نہیں کیا، بائع اور مشتری میں سے کوئی اس کو دینا نہیں چاہ رہا تھا، اس کے باوجود اس نے جو ہے وہ یہ زمین ان سے زبردستی لی ہے۔ جب کوئی ایسی چیز جس کو انسان خود کر لے تو اس کے نقصان کا بھی وہ خود ضامن ہوتا ہے، تو لہذا اس زمین کی وجہ سے جو اس کے نقصانات آئیں گے تعمیرات اور درخت لگانے کی وجہ سے، ان چیزوں کو وہ خود برداشت کرے گا۔ اصل قیمت کی طرف رجوع کرے گا اس لیے کہ اس نے یہ زمین قیمت دے کر لی ہے، تو جو اصل قیمت اور جو اصل پیسے اس نے لگائے ان کو لے لے گا۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ وَإِذَا انْهَدَمَتِ الدَّارُ أَوْ احْتَرَقَتْ بِنَاؤُهَا أَوْ جَفَّ شَجَرُ الْبُسْتَانِ بِغَيْرِ عَمَلِ أَحَدٍ فَالشَّفِيعُ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ أَخَذَهَا بِجَمِيعِ الثَّمَنِ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ۔ صورت مسئلہ یہ ہے کہ وَإِذَا انْهَدَمَتِ الدَّارُ، گھر گر گیا، بائع نے مشتری نے بائع سے گھر لے لی، جیسے ہی گھر خرید لیا تو وہ گھر جو ہے وہ خود بخود گر گیا، یعنی آفت سماویہ کی وجہ سے اللہ کی طرف سے ایسا ہوا کہ وہ خود بخود گر گیا، یعنی اس میں کسی کا عمل داخل نہیں تھا، یعنی کسی نے اس کو نہیں گرایا۔ او احترقت بناؤها، یا اس کی تعمیرات جو ہے وہ جل گئی، خود بخود جل گئی، کسی نے جلائی نہیں۔ او جف شجر البستان بغیر عمل احد، یا جو ہے وہ باغ کے جو درخت وغیرہ تھے وہ سارے کے سارے سوکھ گئے یا کچھ سوکھ گئے بغیر کسی کے کام کے، یعنی کسی کا عمل دخل نہیں تھا، یہ سارے جو نقصانات ہوئے آفت سماویہ کی وجہ سے ہوئے، تو فالشفیع بالخیار، شفیع کو اختیار ہے، ان شاء اخذها بجمیع الثمن، چاہے تو اس زمین کو لے لے پوری قیمت کے بدلے۔ گھر گر گیا، جل گیا، درخت سوکھ گئے، اس کے باوجود اس زمین کی وہ مکمل قیمت دے جس حال میں اس کے اوپر گھر موجود تھا، یا جس حال میں اس کے اوپر جو ہے وہ باغات لگے ہوئے تھے، تو اس زمین کو وہ اگر لینا چاہیں تو وہ پوری قیمت دے کر وصول کرے گا۔ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ، چاہے تو چھوڑ دیں۔ پوری قیمت اس لیے دے گا کہ وہاں جو اصل چیز ہے وہ زمین ہے، شفا میں اصل جو مقصودی چیز ہے وہ زمین ہے، اور باقی جو چیزیں تعمیرات ہوتی ہیں، اسی طرح درخت وغیرہ لگے ہوئے ہوتے ہیں، وہ اس کے تابع میں ہو کر اس زمین کے ساتھ لگ جاتے ہیں۔ تو جب اصل چیز زمین موجود ہے اور اس زمین کے اوپر تعمیرات اور درخت وغیرہ کو
کا جو نقصان ہوا اس میں کسی کا عمل دخل بھی نہیں تھا، تو اس وجہ سے مشتری شفیع اگر لینا چاہے تو اس کو پوری قیمت دینی پڑے گی، اور اگر اس کو پسند نہیں ہے تو پھر چھوڑ دے، قیمت میں کوئی کمی بیشی نہیں کی جائے گی۔ دوسری صورت وَإِن نَقَضَ الْمُشْتَرِي الْبِنَاءَ قِيلَ لِلشَّفِيعِ إِن شِئْتَ فَخُذِ الْعَرْصَةَ بِحِصَّتِهَا وَإِن شِئْتَ فَدَعْ وَلَيْسَ لَهُ أَن يَأْخُذَ النُّقْضَ۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اس زمین میں جو نقصانات وغیرہ کیے ہیں وہ مشتری نے خود کیے۔ مثال وَإِن نَقَضَ الْمُشْتَرِي الْبِنَاءَ، مشتری نے جو ہے وہ تعمیرات کو توڑ دیا، قیل للشفیع، پھر شفیع سے کہا جائے گا ان شاء فخذ العرصة بحصتها، چاہے تو زمین کو اس کے حصے کے ساتھ لے لے۔ زمین کو اس کے حصے کے ساتھ لینے کا مطلب یہ ہے کہ جتنی زمین کی اب قیمت بنتی ہے گھر گرانے کے بعد، درخت کاٹنے کے بعد، تو اتنی قیمت دے کر وصول کرے۔ مثال کے طور پر زمین کی قیمت 1,00,000 روپے تھی اور اس زمین کے اوپر گھر بھی بنا ہوا تھا، اور مشتری نے اس گھر کو خود گرایا، تو گھر گرانے کی وجہ سے اس کی قیمت اب 80,000 روپے ہو گئی، تو اس کو کہتے ہیں کہ ان شئت فخذ العرصة بحصتها، زمین کو لے لے اس کی قیمت کے بدلے، جتنے اس کی قیمت بنتا ہے اس گھر کو گرانے کے بعد۔ وَإِن شِئْتَ فَدَعْ، چاہے تو اس کو چھوڑ دیں۔ وَلَيْسَ لَهُ أَن يَأْخُذَ النُّقْضَ، تو اس کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ جو ٹوٹی ہوئی توڑی ہوئی چیزیں ہیں ان کو لے لیں۔ مثال گھر توڑ دیا تو گھر کا جو کباڑ رکھا ہوا ہے، درختوں کٹے ہوئے درختوں کی جو لکڑیاں رکھی ہوئی ہیں، تو ان کو لینا شفیع کے لیے جائز نہیں ہے، اس لیے کہ اس ٹوٹے ہوئے گھر ٹوٹنے کی وجہ سے، درخت کٹنے کی وجہ سے اس کی قیمت کم ہو چکی ہے۔ جب اس کی قیمت کم ہو چکی ہے تو گھر کا کباڑ اور درخت کٹے ہوئے وہ گویا کہ اس میں شامل نہیں ہیں۔ جب شامل نہیں ہیں تو پھر ان کی جو ہے وہ اس ٹوٹی ہوئی چیزوں کو لینا شفیع کے لیے جائز نہیں ہے۔ اور اس صورت میں نقصان اس کا ازالہ اس لیے کیا جائے گا کہ جب شفیع نے اس کو خود توڑ دیا، اگرچہ وہ اس بے میں داخل نہیں تھے، جب شفیع نے اس کو خود توڑ دیا تو گویا کہ وہ اب تابع نہیں بنا، اصل بنا۔ جب اصل بنا تو اصل کے مقابلے میں کیا ہوتا ہے؟ قیمت ہوتا ہے۔ نمبر 2 وَمَنِ ابْتَاعَ أَرْضًا وَعَلَى نَخْلِهَا ثَمَرٌ، زمین خریدی اور اس کے درختوں پر جو ہے وہ پھل تھا، أَخَذَهَا الشَّفِيعُ بِثَمَرِهَا، اب اگر شفیع اس گھر کو یعنی اس زمین کو لینا چاہے گا تو شفیع بھی اس پھلوں کے ساتھ ہی اس زمین کو لے گا، اس لیے کہ پھل جو ہے وہ بغیر ذکر کے بے میں داخل نہیں ہوتے۔ جب مشتری نے اس کو ذکر کر دیا، ذکر کر کے بے میں شامل کر دیا، تو گویا کہ اس پھلوں کے ساتھ اس زمین کی قیمت لگی ہے اور اس پھلوں کی وجہ سے قیمت زیادہ لگی ہے، تو اب شفیع بھی اس زمین کو اگر لے گا تو اس پھل کے ساتھ لے گا۔ وَإِن جَدَّهُ الْمُشْتَرِي سَقَطَ عَنِ الشَّفِيعِ حِصَّتُهُ، اگر مشتری نے پھل کاٹ دیا تو مشتری شفیع کے ذمے اس پھلوں کی قیمت جو ہے وہ کم ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر پھلوں سمیت باغ کی قیمت تھی 2,00,000 روپے، اور مشتری نے جو ہے وہ پھل کاٹ دیے، تو اب پھل کاٹنے کی وجہ سے اس کی قیمت ہوئی مثال کے طور پر 1,80,000 روپے، 20,000 روپے جو ہے وہ پھلوں کی قیمت تھی، تو اب یہ 20,000 روپے جو ہے وہ شفیع کے ذمے جو ہے کم ہو جائیں گے، تو اسی کو یہاں بیان فرماتے ہیں۔